اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے اسباب۔ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جو پہلی سب سے بڑی جنگ ہوئی اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ بدر مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے۔ وہاں ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی وجہ سے اس جگہ کا نام بدر مشہور ہو گیا۔ غزوہ بدر سے پہلے بھی مسلمانوں اور کافروں کی چھوٹی موٹی کچھ لڑائیاں ہوئی۔ ایک دفعہ کافروں کی ایک ٹولی نے تو مدینہ شریف کی چراگاہوں میں آ کر بھی لوٹ مار مچائی، جبکہ ایک لڑائی میں ایک کافر بھی مارا گیا۔ اس کی موت سے مکہ کے کفار آپے سے باہر ہونے لگے۔ انہی کے رد عمل کی وجہ سے جنگ بدر کا مراکہ پیش آیا۔ جنگ بدر کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ مدینہ شریف میں یہ خبر پہنچی کہ کافروں کا ایک بڑا قافلہ ملک شام سے واپس مکہ جانے والا ہے۔ اس قافلے میں کافروں کے بڑے بڑے سردار بھی شریک ہیں اور مال تجارت بھی خوب ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کی ٹولیاں ہماری تلاش میں بھی رہتی ہیں اور ان کی ایک ٹولی تو شہر مدینہ میں ڈاکہ ڈال کر گئی ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم قریش کے اس قافلے پر حملہ کر دیں۔ اس طرح ان کی شامی تجارت کا راستہ رک جائے گا اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں گے۔ آپ کی یہ تجویز سن کر مہاجرین و انصار سب تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ 12 رمضان 2 ہجری کو بنا کسی خاص بڑی جنگی تیاری کے چل پڑے۔ جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں مسلمانوں کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار نہیں تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ اہل مکہ کو جب خبر پہنچی کہ مسلمان مدینہ سے نکل چکے ہیں تو انہوں نے بھی جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ جب آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ فرمایا اور انہیں بتا دیا کہ ممکن ہے اس سفر میں جنگ کی نوبت آ جائے۔ مہاجرین و انصار دونوں نے آپ کی عطایت اور حفاظت کے عزم کا اظہار کیا۔ مدینہ شریف سے 1 میل دور آپ نے لشکر کا جائزہ لیا اور چھوٹے بچوں کو واپس جانے کا حکم دیا۔ کچھ ضروری اقدامات فرما کر آپ بدر کے میدان کی طرف چل پڑے، جہاں سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر باقی تھے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی مسلمان کے نکلنے کی خبر مل گئی تو اس نے 2 کام کیے۔ ایک تو اس نے فوراً ایک شخص کو مکہ بھیج دیا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دیں تاکہ وہ اپنے قافلہ کی حفاظت کا انتظام کریں، اور خود راستہ بدل کر قافلہ کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا یہ پیغام پہنچتے ہی قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ قریشی سردار 1000 کی تعداد کا ایک ایسا لشکر لے کر نکلے جس کا ہر سپاہی مسلح تھا۔ فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ باری باری روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ راستے میں انہیں ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ ہم نے اپنا قافلہ محفوظ کر لیا ہے، لہٰذا باقی لوگ واپس چلے جائیں، اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قریش کے بعض لوگ واپس جانے پر راضی ہو گئے، لیکن کچھ نے جنگ کرنے پر اصرار کیا اور بعض قبائل کو اس پر راضی کر لیا۔ کفار ان قریش مسلمانوں سے پہلے بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور بہترین و مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا، جبکہ مسلمان کو جنگی اعتبار سے بہتر جگہ نہ مل سکی۔ خدا کی شان کہ اس دوران بارش ہو گئی، جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی، جس سے ان کو چلنے پھرنے میں مشکل ہو گئی۔ جنگ بدر میں کون کہاں مرے گا؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے ساتھ رات کے وقت میدان جنگ کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لائے اور چھڑی سے زمین پر لکیریں بناتے جاتے اور فرماتے جاتے، فلاں کا فراس جگہ قتل ہوگا، فلاں کی لاش یہاں ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جس جگہ آپ نے فرمایا تھا ہر کافر کی لاش اسی جگہ پائی گئی۔ غزوہ بدر کا نتائج۔
17 رمضان 2 ہجری مطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو جمعہ کے دن آپ نے مجاہدین کو صف بندی کا حکم دیا۔ جنگ کی ابتدا ہوئی، مگر اس بے سر و سامانی کے باوجود صحابہ کرام علیہ رضوان نے شجاعت اور جان بازی کے جوہر دکھائے۔ اسی غزوہ میں ابو جہل کو 2 کم عمر صحابہ حضرت معاذ اور حضرت موز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم واصل کیا۔ میدان جنگ میں کافروں کے بڑے بڑے سرداروں جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ کی ہلاکت سے کفار ان مکہ کی کمر ٹوٹ گئی۔ انہوں نے حوصلہ ہار دیا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کر کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں نے کافروں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنے۔ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ نکلا، مگر مسلمانوں نے اس جنگ میں شاندار کامیابی حاصل کی، جس سے مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ اس جنگ میں شکست کی وجہ سے کفار مکہ کی ساری زندگی خاک میں مل گئی، ان کی جنگی طاقت فنا ہو گئی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ فتح کے بعد 3 دن تک آپ نے بدر ہی میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد قیدیوں اور اموال غنیمت کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ شہدائے بدر۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ 13 صحابہ اکرام علیہ رضوان تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے، جبکہ ایک صحابی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال راستے میں ہوا اور آپ کا مزار شریف صفرا کے مقام پر ہے۔ اسی مقام پر آپ نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم فرمایا۔ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، وہ خصوصی شرف اور مرتبے کے مالک ہیں۔ ان تمام کے بڑے فضائل ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ پاک اہل بدر سے واقف ہے اور اس نے یہ فریاد دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ قیدیوں کا انجام۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا کہ وہ ان کے آرام اور ضروریات کا خیال رکھیں۔ ان قیدیوں کے بارے میں مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ان قیدیوں سے 4-4 ہزار درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے، وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے، ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں۔ فتح مکہ کے اسباب۔ حدیبیہ میں ہونے والی صلح کے مطابق مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدہ کی روح سے قبیلہ بنو بکر نے قریش سے اتحاد کر لیا اور بنو حذاب مسلمانوں سے مل گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان کافی عرصے سے دشمنی تھی۔ ایک دفعہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اتحادی قبیلے بنو حذاب پر حملہ کر دیا۔ بنو حذاب کے لوگ بچنے کے لیے حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں بھی انہیں نہ چھوڑا۔ اس حملے میں بنو حذاب کے 23 لوگ قتل ہوئے۔ بنو حذاب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ 3 میں سے کوئی بات مان لو، پہلی مقتولوں کی دید ادا کرو، یا پھر بنو بکر سے اتحاد ختم کر دو، یا پھر یہ اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ یہ شرائط سن کر قریش کے نمائندے نے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کے واپس جاتے ہی قریش کو احساس ہو گیا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے فوراً ابو سفیان کو پہلے کی طرح نیا معاہدہ کرنے میں مدینہ شریف روانہ کر دیا، مگر ان کی نہ سنی گئی۔ مایوس ہو کر ابو سفیان نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اپنی طرف سے معاہدہ کی تجدید کا اعلان کیا، مگر کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ انہوں نے مکہ جا کر ساری صورتحال سردار ان قریش کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے اعلان کرنے کے بعد انہوں نے کوئی جواب دیا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔
تو کفار قریش کہنے لگے یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، تو یہ صلح ہے کہ ہمیں اطمینان ہو، نہ یہ اعلان جنگ ہے کہ ہم تیاری کریں۔ اسی دوران اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی رازداری اور خاموشی سے جنگ کی تیاری فرمائی۔ مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور بے خبری میں ان پر حملہ کیا جائے۔ رسول خدا کا مکہ میں داخلہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو کم و بیش 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض قبائل راستے میں ساتھ ہوئے تو لشکر کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ مکہ میں داخلے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک حصے میں آپ خود موجود تھے، جبکہ دوسرا حصہ حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں دے کر اسے دوسرے راستے سے مکہ میں داخلے کا حکم فرمایا۔ مکہ شریف کی زمین پر پہنچتے ہی آپ نے جو پہلا فرمان جاری فرمایا تھا وہ یہ تھا، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ آپ کے اس اعلان رحمت نشان سے ہر طرف امن و امان کی فضا پیدا ہو گئی، خون کا ایک قطرہ بھی بہنے کا امکان نہ رہا۔ لیکن قریش کے بعض افراد نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے 3 مسلمان شہید ہوئے اور کم و بیش 12 کافر بھی قتل ہوئے۔ آپ نے جب دیکھا کہ تلواریں چل رہی ہیں اور تیر پھینکے جا رہے ہیں تو اس بارے میں پوچھا کہ جنگ سے منع کرنے کے باوجود تلواریں کیوں چل رہی ہیں؟ تو عرض کی گئی پہل کفار کی طرف سے ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا رب کی تقدیر یہی ہے، خدا نے جو چاہا وہی بہتر ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ بن گئے، مگر آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ سورہ فتح کی آیات تلاوت فرماتے اس طرح سر مبارک جھکا کر اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پلان سے لگتا تھا۔ آپ نے اونٹنی کو بٹھایا، طواف کیا اور حجر سود کو بوسہ دیا، پھر حکم دیا کہ بیت اللہ شریف سے تمام بت نکال دیے جائیں۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ کے تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ رسول خدا کا کریمانہ برتاؤ۔ اس کے بعد آپ نے حرم کعبہ میں دربار عام لگایا، جس میں افواج اسلام کے ساتھ ہزاروں کافر بھی موجود تھے۔ ان کافروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، راہ میں کانٹے بچھائے، جسم عطر پر نجاستیں ڈالیں، قاتلانہ حملے کیے، آپ کے صحابہ کو شہید کیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ پر بہتان لگائے اور گالیاں دی۔ العرض وہ کون سا ظلم تھا جو انہوں نے نہ کیا ہو؟ آج وہ سب کے سب مجرموں کی حیثیت سے آپ کے سامنے تھے۔ آپ چاہتے تو ان سے زبردست انتقام لیتے، مگر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی انتقامی کارروائی نہ فرمائی۔ اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ طرح طرح کی ایذائیں دینے والے دشمنوں پر فتح پا کر ایسا حسن سلوک کرنا اس کی مثال نہیں ملتی۔ فتح مکہ کے دوسرے دن بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حرم کعبہ کے احکامات بیان فرمائے اور قیامت تک کے لیے حرم میں جنگ اور لڑائی کو حرام فرمایا۔ اس موقع پر آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے مکہ کے اطراف میں موجود دوسرے بت بھی ختم کروائے۔ غزوہ حنین۔ فتح مکہ سے اسلام کا حق ہونا پورے عرب پر ظاہر ہو گیا۔ یوں کئی قبائل اسلام قبول کرنے لگے، مگر اس خبر کے بعد قبیلہ حزن کے لوگ دیگر چند چھوٹے قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کی نیت سے نکل پڑے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ 12,000 فوج لے کر روانہ ہوئے۔ مکہ اور طائف کے درمیان میں حنین نامی جگہ پر اسلامی لشکر کا کافروں سے سامنا ہوا۔ شروع میں مسلمانوں نے خوب ہاتھ دکھائے اور ایسا حملہ کیا کہ کافروں کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی، مگر ان کی وہ فوج جو گھات لگائے ہوئے تھی، اس نے جب حملہ کیا تو اسلامی لشکر میں افراتفری مچ گئی۔ بالآخر مسلمان غالب ہوئے۔ اس غزوہ میں ہزاروں قیدی اور ڈھیروں ڈھیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس کے بعد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ 2 ہفتے سے زائد جاری رہا مگر حاصل ہوا فائدہ نہ ہوا، تو آپ نے محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ تو توقیف یعنی طائف والوں کو ہدایت عطا فرما۔ دعائے نبی کی برکت سے 9 ہجری میں طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کی درخواست پر تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ طائف سے واپسی پر غزوہ حنین کے مال غنیمت کو آپ نے مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ آپ نے 2 ہفتوں سے زائد مکہ شریف میں قیام فرمایا اور اس کے بعد واپس مدینہ شریف تشریف لے گئے۔